جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہوئی ریمنڈ ڈیوس کے کیس کے حوالے سے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے یہ پوائنٹ اٹھایا گیا کہ امریکنز کو دھڑا دھڑ ویزے کس بنا پر جاری کیے گئے، کیا سیکیورٹی ایجنسیز کی جانب سے جو کلیئرنس ہوتی ہے کیا حکومت پاکستان نے اس پر عمل درآمد کیا یا نہیں کیا؟ جنرل صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گی، آپ سابق ڈی جی بھی رہ چکے ہیں ISI کے، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جو ویزے جلد بازی میں جاری کیے گئے، بہت سارے لوگوں کو فلڈ کے بعد کہ وہ ریلیف کا کام کریں گے، آ کے ریسکیو کا یہاں پہ کام کریں گے، تو اس کی آڑ میں بھی کچھ لوگ جو تھے ایجنٹس تھے وہ بھی یہاں پہ پاکستان میں آ چکے ہیں اس وقت؟ جی، بے شمار ایجنٹ جو جس گھر کی دیوار گر جائے نا باہر باؤنڈری وال، تو پھر اس میں لوگ کچے راستے پر کچی دیواروں میں سے نکال لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے انڈینز بھی آ رہے ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں، اور لوگ بھی موساد کے ایجنٹ بھی ہوں گے یہاں پہ۔ جی جی، اس سے قطع نظر میں ایک معذرت کے ساتھ سینیٹر بلوچ صاحب سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اب جو ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے یا حاکمیت اعلیٰ جو پاکستان کی چیلنج کی گئی ہے، پوری داستان ہے نا، وہ اس کو ایک آپ ایسے اس نے ایک رویوں کے اندر ایک تبدیلی لایا ہے، وہ ریڈیکل تبدیلی ہے۔ اور وہ رویے یہ ہیں کہ بھئی ہم اندر بھی مار کھا رہے ہیں، باہر بھی بے وقار ہو رہے ہیں، ہر کوئی ہمیں مار جاتا آ کے، یہ ایک رویہ بنتا چلا جا رہا ہے اور اس کے اندر ایک بڑی سختی آتی چلی جا رہی ہے۔ اب جو رویے سماجی رویے ہوتے ہیں ان کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح۔ سماجی رویوں کی بنیاد پہ ملک بنتے ہیں اور ملک ٹوٹتے ہیں، اور ہم خود اس میں سے بھگت چکے ہیں۔ پاکستان بنا سماجی رویوں کے ایک رخ کی وجہ سے، اور پاکستان ٹوٹا بھی اسی سماجی رویوں کی تبدیلی کے اندر آنے سے۔ صحیح۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ ایسے ایشوز جہاں پرسپشن اتنی ہارڈنڈ ہو، وہاں آپ کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے آپ فیصلے نہیں کر سکتے۔ ایک فیصلے پہ سڑکوں پہ ہوتے ہیں، اور اب یہ انصاف اگر نہ ملا تو لوگ سڑکوں پہ آئیں گے، آپ چاہے جو بھی کرتے رہیں۔ اور اگر نہیں آئیں گے تو امریکن کو بھی یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ آئندہ لوگ جو ہیں وہ مزنگ چنگی پہ خود ہی انصاف کر لیا کریں گے۔ جیسے ثانیہ سیالکوٹ میں جو جس طریقے سے بربریت ہم نے دیکھی، جس طریقے سے لوگ خود سامنے آ گئے تھے، تو کیا اسی طرح کے مزید واقعات بھی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ کہیں امریکن یا کوئی فارنر کسی کے ہتھے چڑھ گیا تو پھر اب اس کو خطرہ ہوگا، یہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے۔ میں بھی ڈیفینیٹلی آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ رویوں کی جو ہے نا درستگی کی آپ نے جو بات کی، بات یہ ہے کہ ہم بھی بات یہی آپ سے عرض کرتے ہیں کہ پاکستان، ہم پاکستانی، ہم بھی تو جو ہے نا اپنے آپ کو ثابت کریں کہ اٹس اے سیولائزڈ نیشن، وی آر اے سیولائزڈ نیشن۔ اچھا، سیولائزیشن میں ایک بات ہوتی ہے کہ یہ ایسی جو اس قسم کی جب باتیں پیدا ہوتی ہیں، آپ ایکسپیرینسڈ ہیں، آپ ایک ماشاءاللہ منجے ہوئے شخص ہیں اور آپ نے دنیا دیکھی، آپ نے یعنی آپ ایک اچھے جنرل رہے آرمی میں۔ اب بات یہ ہے کہ ایک انڈیویجول ایکٹ کو اس کا کوئی نیشنل ایشو تو نہیں بنانا چاہیے۔ یو شوڈ فیتھ، آپ کو فیتھ ہونا چاہیے اپنے کورٹوں پہ، اور آپ کو اپنے ایجنسیز پر، اپنے جو ادارے ہیں ان پر بھی آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ انویسٹیگیشن کی صحیح طرف انویسٹیگیشن طرف چلیں گے۔ اب آپ جناب، آپ جنرل صاحب آپ نے دیکھا، جنرل صاحب آپ نے ایک چیز دیکھا ہے کہ آپ دیکھیں جی، یعنی ایسے دنیا کے کئی ممالک ایسے ہوئے ہیں کہ جہاں پر لوگ گئے اور لوگوں نے پولیٹیکل اسائلم جناب لی ہے وہاں پہ، لیکن وہ انڈیویجول چلے ان کی بات سن لیتے ہیں۔ جنرل صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ جی جنرل صاحب، جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ عدالتوں نے جو فیصلے کیا، کیا اس حکومت نے قبول کر لیے؟ بالکل بالکل، تمام حکومتوں نے تمام جنرل صاحب، آپ مجھے ایک ایگزامپل یہ بتائیں کہ جناب سپریم کورٹ کی طرف سے یا کسی عدالت کی طرف سے اس حکومت کو کوئی بھی ایسی چیز ہو جو گیا ہو اور حکومت نے اس کو جو اسی طریقے سے جناب اس کو ایکسیپٹ نہ کیا ہوا ہو۔ دیکھیں، بات بنیادی یہ ہے کہ مجھے افسوس سے یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ جب بھی پیپلز گورنمنٹ آتی ہے، جب بھی لوگوں کی حکومت آتی ہے یہاں پہ، ریمنڈ ڈیوس پہ آ جائیں، ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ ایک انڈیویجول ایکٹ ہے، عدالت میں سب جوڈس ہے، انویسٹیگیشن ہو چکی یا ہو رہی ہے، لیٹ دی ڈیسیژن ٹو کم اپ۔ پرسپشنز آر اسٹرانگر دین دی ریئلٹیز۔ پرسپشن یہ ہے کہ یہ ہمیں اعتماد نہیں ہے، اداروں پہ اعتماد نہیں ہے، ہمیں نظام پہ اعتماد نہیں ہے، ہمیں اپنی حکومت پہ اعتماد نہیں ہے۔ آئے دن وہ وکی لیکس میں جو ریویلیشن ہوگی، بات کچھ عوام کے لیے کچھ اور کہتے ہیں، وہاں جا کے کچھ اور کہتے ہیں۔ نہیں جی، نہیں، جنرل صاحب کے ایک بات کا جواب ضرور میں دے دوں گا۔ جنرل صاحب دیکھیں، ہم ایک بات معذرت کے ساتھ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ عوام کے نمائندے نہیں ہیں،
عوام کے نمائندے ہم ہیں کہ جو ہم عوام کا ووٹ لے کے آئے ہیں. آپ یو کانٹ سے کہ جی کہ عوام کو ہم پر اعتماد نہیں ہے. عوام کو اگر اعتماد, آپ پہلے آئیں, الیکشن لڑے, اسمبلی میں بیٹھے اور اسمبلی کے اندر یہ بات کہے کہ جی عوام کا اعتماد آپ کو ہو یا ہم کو ہے. ہم عوام کے لوگ ہیں, ہم عوام کے ووٹ سے بیٹھے ہیں, ہم حکومت کر رہے ہیں عوام کے بلبوتے پہ کر رہے ہیں. تو ہاف ان یو سے کہ جی کہ عوام کا اعتماد نہیں ہے. آپ ایک نان الیکٹڈ کہتے ہیں کہ جی عوام نہیں آ رہی نا, لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. بلوچ صاحب, میں انتہائی معذرت کے ساتھ, بلوچ صاحب جو ہے میرا انتہائی قابل قدر دوست ہیں, لیکن یقین کریں بحیثیت پارلیمنٹیرین کے مجھے دکھ ہو رہا ہے, اس لیے کہ آج میرے منہ کے اوپر لوگ یہ کہہ رہے ہیں ایسی جمہوریت, لنگڑی لوڑی جمہوریت اور ایسی پارلیمنٹ جو بھوکے کو روٹی نہیں دے سکتی, جو ننگے کو کپڑا نہیں دے سکتی, جو بیمار کو دوائی نہیں دے سکتی, اور جو اپنی ساورنٹی کی پروٹیکشن نہیں کر سکتی. آپ یقین کریں ممبر آف پارلیمنٹ کی حیثیت سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج میرے منہ پہ مجھے گالیاں دی جا رہی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ یہ وقت آ چکا ہے کہ ہم حقائق کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنی زندگی کا ایسا بنائیں کہ آج ہماری جمہوریت اور پارلیمنٹ جو ہے ملک کے اندر جو ابھرتا ہوا انقلاب ہے, جو دکھ ہے, بالکل اس کا مداوع نہیں. مجھے جنید صاحب کو تھینکس کرنا ہے. جنید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جیسے آپ نے حوالہ دیا, جیسے بلوچ صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ سیاسی لیڈر نہیں, لیکن آپ نے حوالہ دیا کہ عوام میں سے, اور عوام میں سے لوگ جب سوال کرتے ہیں بلوچ صاحب, لوگ پھر آپ لوگوں پہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ حکومتیں کیا کر رہی ہیں, حکومتیں. جی جنید صاحب, جی جنید صاحب آپ کہنا چاہتے ہیں. یہی کہتے ہیں عوامی نمائندے, ہم نے سر آنکھوں پہ بٹھا کے ان کو بھیجا, لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر سکے ابھی تک کوئی بھی چیز نہیں. ساورنٹی کا ایشو جو بہت امپورٹنٹ ایشو ہے, اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ اگر یہ ریمنڈ ڈیوس جو ہے یہ ہینڈ اوور کیا گیا اس طریقے سے, چپکے سے, خاموشی سے, جیسے رمزی یوسف ہوا تھا, جیسے ایمل قانسی ہوا تھا, جیسے ایاز بلوچ ہوا تھا, بھولے نہیں ہے ساری چیزیں. تو پھر ہم پرانے ریٹائرڈ فوجی جس قسم بھی ہماری قیمت و قدر ہو, ہم کوئی چیز نہ گھاس پھوس ہوں, ہم حشرات الارض ہوں, کیڑے مکوڑے ہوں, لیکن ہم اپنی پرانی وردیاں پہن کے باہر بازار میں نکلیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ بہت بہت شکریہ. جنرل ریٹائرڈ حمید گل ہم سے بات کر رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر سیاستدانوں نے کچھ ایسا ویسا کیا تو پھر ریٹائرڈ جرنیل جو ہے وردیاں پہن کر وہ باہر نکلیں گے. مجھے بریک لینی ہے, رانا ثناءاللہ صاحب بھی ویٹ کر رہے ہیں, ان سے بھی ہم نے بات کرنی ہے مزید اس معاملے پر کیا ہوگا, اور جو کیبنٹ میں آج کہا جا رہا ہے, جو خبریں آ رہی ہیں کہ جلد ہی اس کو تحلیل کیا جائے گا, اور کیسے نئے لوگ ہوں گے, کیسے نئے چہروں کو سامنے لایا جائے گا, اس پہ مزید ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد.